تمام تفکرات سے پاک وچن گزار کر جب میں نے لڑپن کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے یہ احساس دلایا جانے لگا کہ میں دوسرے بچوں سے مختلف ہوں، جبکہ مجھے اپنا آپ دوسرے بچوں کی طرح ہی لگتا تھا۔ میرا دل بھی اچھے کھلونے دے کر مچلنے لگتا تھا۔ میرا جی بھی چاہتا نرم بستر پر میٹھی نیند سوؤں اور چاند گاڑی پر بیٹھ کر چاند پر پہنچ جاؤں، ریشمی بستر پر سوتے ہوئے ریشمی خواب دیکھوں، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں نے جب حقیقت کی نگاہ سے حالات کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کھلونوں سے خالی پایا، آنکھوں کو ریشمی خوابوں سے محروم پایا اور خود کو ریشمی بستر کی بجائے کٹھن حالات کی سخت پتھریلی زمین پر کروٹیں لیتے دیکھا تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ میں واقعی دوسرے بچوں سے مختلف ہوں، اور پھر میں نے بھی دوسروں سے مختلف رہنے کی ٹھان لی۔ میں نے آغاز جوانی میں ہی بڑھاپے کا لبادہ اوڑھ لیا، زبان پر خاموشی کا قفل لگا دیا اور دل پر صبر کا بھاری پتھر رکھ دیا۔ کھلونوں سے خالی ہاتھوں کو ادھوری تمناؤں کے کانٹوں سے بھر لیا، ویراں بے خواب آنکھوں کی زمین میں ہزاروں تشنا تعبیر خواب اگا لیے۔ نیند کو مجھ سے جانے کون سی دشمنی تھی، کبھی بھی آسانی سے نہیں آئی، اور آئی بھی تو بے ربط، بے معنی اور خوفناک خوابوں نے کبھی 1 گھنٹے سے زیادہ سونے نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے بے معنی، بے ترتیب، خوفناک اور لاحاصل خوابوں سے لگاؤ ہو گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ ایک دوست کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنے لگے۔ میں خوش ہوتا تو میرے ساتھ خوش ہوتے، میں اداس و ناامید ہوتا تو میرے سامنے مستقبل میں آنے والے اچھے وقت کی تصویر کشی کر کے میرا حوصلہ بڑھاتے، یاس و علم کی گرد سے ہٹے ہوئے میرے دل کو صاف کرتے، سچے محبوب اور دردمند ہم نوا کی طرح مجھ سے میوے گفتگو رہتے۔ میں جب بھی دن بھر کے جمیلوں سے تھک ہار کے ان کے قریب پہنچتا تو کسی محبوبہ کی طرح مجھے گلے لگا کر میرے سر کو اپنے کندھوں پر رکھ کر دھیرے دھیرے ایک ہاتھ سے میرا رخسار تھپتھپاتے ہوئے پوچھتے، تم اس قدر اپنی زندگی سے اکتائے ہوئے کیوں ہو؟ اس دنیا سے اتنے بیزار کیوں ہو؟ تمہاری اس آشفتہ سری کا سبب کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی سہانا ریشمی خواب شرمندہ تعبیر رہ گیا ہے، یا کسی درینہ خواہش کے پورا نہ ہونے کا دکھ ہے جس نے تمہارے دل سے امیدوں کی ہریالی اور تمہارے بدن سے شگفتگی چرا لی ہے؟ مگر اے راہرو، تمہارے اس رنج و علم سے کیا فائدہ؟ شرمندہ تعبیر آرزویں کبھی پوری نہیں ہوتی، اور تمام سہانے خواب کبھی حقیقت کا روپ نہیں لے سکتے۔ دنیا کے موسموں کی طرح زندگی کا موسم بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ کالی رات کے سیاہ پردوں میں ایک روشن سحر چھپی ہوتی ہے، اور پتجھڑ کی ویرانیوں میں بہار کے رنگینیاں میوے خواب۔ تم اس قدر دل برداشتہ نہ ہوا کرو، اور میں کہتا گرمیاں ہوں یا موسم ہو سردیوں کا، پتجھڑ ہو یا موسم ہو بہار کا، یا ہو لیل و نہار کا آنا جانا، بنا چوکے مقررہ وقت سے پہلے باقاعدگی سے چل رہا ہے یوں ہی، اور نہ جانے کب سے چل رہا ہے زندگی پر مگر جمود طاری ہے۔ درد کا موسم بدلتا ہی نہیں، چل رہا ہے یوں ہی، گرمی کی شدت میں جلستا ہوا، کبھی سردی میں ٹھٹرتا ہوا، ٹن من بے برگ و ثمر ویرانے میں کھڑے کسی خزاں دیدہ شجر کی طرح، ایک لمبی سیاہ درد بھری رات کی مانند، یا دن بھر کی محنت سے ننگی چارپائی پر پڑے ٹوٹے بدن کی طرح۔ جانے کب سے چھائی ہے شجر زندگی پر درد کی پتجھڑ، جانے کب سے نہیں بدلی غموں کی لمبی سیاہ رات، جانے کیوں آنکھوں سے اداسی نہیں چھٹتی، جانے کیوں چہرے سے زردی نہیں ہٹتی، جانے کیوں ہونٹوں پر مسکان نہیں کھلتی، جانے کیوں آنکھوں کا ساون نہیں تھمتا، جانے کیوں اشکوں کی روانی نہیں رکتی۔ جمود کا شکار ہے ایسے کہ کسی طور درد کا موسم نہیں بدلتا، چل رہا ہے یوں ہی ایک ہی موسم، اور نہ جانے کب سے چل رہا ہے۔ زندگی کی گاڑی چلتے چلتے بچپن سے لڑکپن سے جوانی کے ٹریک پر چڑھ چکی تھی۔ دامن میں تو ایسا کچھ نہیں تھا جو قابل ذکر ہو، لیکن آنکھوں میں رکھے ہوئے خوابوں سے کچھ خواب ایسے ضرور تھے جو بلائے نہیں بولتے تھے۔ زندگی کی گاڑی
عمر کی دوسری دہائی کے درمیان میں تھی جب ایک دن خلاف عادت بڑی گہری نیند آئی۔ نیند کے آغوش میں لیٹے لیٹے میں ایک لکو دک صحرا میں جا نکلا، ایسا صحرا جس کی ریت اتنی کالی تھی کہ لگتا تھا جیسے سردیوں کی لمبی سیاہ رات ریت کے ذروں میں ڈل گئی ہو۔ صحرا کی ویرانی خوف بن کر دل پر چھا رہی تھی۔ اچانک کہیں سے ایک خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزر گیا۔ رفتہ رفتہ ہوا کے جھونکے تیز ہوتے گئے اور پھر آندھی کی شکل اختیار کر گئے، گہری کالی تیز آندھی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھنے لگا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ اپنا آپ نظر آنا بند ہو گیا۔ میں نے خوف سے دھک دھک کرتے ہوئے دل کے ساتھ چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو سوائے ہولناک سناٹے اور تاریکی کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تیز ہوا سے ریت کے ذرے جسم پر یوں لگ رہے تھے جیسے کوئی کنکریاں مار رہا ہو۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دل خوف سے یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ آندھی کی آواز سے یوں لگتا تھا جیسے ان گنت بدروہیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سر گھٹنوں میں دبائے میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یکدم ہوا کا شور بند ہو گیا، یوں جیسے کسی نے پھونک مار کر ساری بدروہوں کو بسم کر دیا ہو، جیسے سام دے کر اچانک پرندے چہچہانا بند کر دے۔ ایک دم ایسا سناٹا چھا گیا کہ دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ میرے ہاتھ آنکھوں سے گویا چپکے پڑے تھے اور خوف سے کہ اگر میں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو کوئی بلا مجھے کھا جائے گی، لیکن صحرا کی عمیق خاموشی دل میں کسی نئے خوف کو جنم دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا، ایسا سفید اور گہرا دھواں جیسے کسی نے جنگل کے سبز پیڑوں کو آگ لگا دی ہو۔ میں غور سے سفید دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ دھوئیں کی سفید چادر کے پیچھے ایک انسانی ہیولا حرکت کر رہا تھا۔ میرے اندر سے آواز آئی، بچے بھاگ لے ورنہ چڑیل تجھے کھا جائے گی۔ مگر جب میں نے بھاگنا چاہا تو ہل بھی نہ سکا۔ یوں لگا جیسے کسی طاقت نے میرے پاؤں زمین کے ساتھ جکڑ دیے ہوں۔ میں قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور دھوئیں کی چادر اوڑے وہ ہیولا میرے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہا تھا۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ مجھ میں اس ہیولے کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن ایک پرکیف اور فرد بخش خوشبو نے مجھے یوں مدہوش کر دیا کہ میں عالم بے خودی میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہیولا دھیرے دھیرے واضح ہونے لگا۔ پہلے اس کے حسین مرمری پاؤں وجود میں آئے، پھر دھیرے دھیرے وہ دھواں ایک ہوش ربا جسم میں بدل گیا۔ میری نظر جسم کے طلسم کدے کی بول بلائیوں میں بھٹکتی ہوئی جب چہرے تک پہنچی تو میری چیخ نکل گئی اور خواب ٹوٹ گیا۔ میں چارپائی پر پڑا تھر تھر کانپ رہا تھا اور جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس صرف خواب تھا، مگر پھر مجھے کبھی نیند نہیں آئی، بلکہ کچھ عرصہ تو نیند آئی نہیں، آنکھ لگتی اور جاگتا پھر کھل جاتی۔ شاید دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ چڑیل پھر نہ آ جائے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہوتا گیا۔ کو مجھے پھر وہ خواب نہیں آیا، لیکن دل و دماغ اس سے کبھی چھٹکارا نہ پا سکے۔ باوجود خوف کے دل میں کبھی کبھی یہ خواہش سر اٹھاتی کہ خواب ایک بار پھر دکھائی دے، اور ایسا نہ ہوا۔ اور پھر جب میرا لڑکپن اپنا سب کچھ سمیٹ کر جوانی کا لبادہ اوڑھنے کے لیے اسی لمحے کا منتظر تھا جب خزاں بہار میں داخل ہو اور رات دن میں، یہی وہ لطیف لمحہ تھا جب مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اندھیرا تھا، گہرا اندھیرا، عمیق خاموشی۔ میں کہیں گر رہا تھا، بلندی سے نیچے ہی نیچے، اور پھر میرے پاؤں جب زمین سے لگے اور تاریکی کی چادر ہٹی تو سامنے وہی صحرا تھا، حد نگاہ تک ریت ہی ریت، کالی سیاہ ریت، روح تک اڑتی ہوئی ویرانی کی سرسراہٹ۔ مگر اب کی بار آندھی نہیں، خوشگوار ہوا چل رہی تھی، بس خاموشی تھی، گہری عمیق خاموشی۔ ایسا سکوت تھا کہ دل کی دھڑکنیں بھی شور لگ رہی تھی، ہر سو انتظار کی سی کیفیت تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے صحرا کا ہر ایک ذرہ کسی کا منتظر ہے۔ اچانک پرکیف بینی بینی خوشبو نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ میری نگاہ سامنے اٹھی تو دھوئیں کی چادر میں وہی پیکرے جمال اپنے مکمل وجود کے ساتھ میرے سامنے تھا۔ اس کے ہونٹوں سے
कोई आवाज़ निकली जो खुशबू बनकर मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। उसने आगे बढ़कर मुझे बाहों में भींच लिया। मुझे यूं लगा जैसे दिल सीने में पिघल गया हो, सोचने समझने की ताकत जैसे किसी ने सल्ब कर ली हो। मैं शऊर की दुनिया में नहीं था। अजीब कफियत थी, बेखुदी थी, वह रफ्तगी का आलम था, एक नाकाबिले बयान मस्ती थी। बस कोई रूह तक सरायत करता जाता था। न जाने कब तक ये जज्बो मस्ती का आलम रहा। फिर धीरे धीरे शऊर जागने लगा, दिल सीने में धड़कता महसूस होने लगा। मेरी आंख खुल गई। खज़ां बहार में डल चुकी थी और रात ने दिन का लबादा ओढ़ लिया था। लड़का रुखसत हो चुका था। स्कूल में चंद जमातें पढ़ने का फायदा ये हुआ कि जब दोस्तों से दिल जख्मी हुआ तो हमारी किताबों को दोस्त बना लिया, जिन्होंने मुझसे पूरी पूरी वफा की, हमेशा एक हमदम की तरह साथ निभाया। एक वक्त आया कि मुझे किताब पढ़े बगैर नींद ही नहीं आती थी। किताब का जो किरदार, जो मंजर मेरे दिल को अच्छा लगता, वही मुझे ख्वाब में नजर आने लगता। एक रात मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक वीरान बाग में पाया। हर तरफ मायूसी की बाढ़ थी और खौफनाक डील डोल वाले लोग हाथों में खून आलूदा तलवारें लिए वहशाना अंदाज में घूम रहे थे। वीरानी की बादे समूम बाग की हरियाली को चाट चुकी थी। बाग के ऐन दरमियान एक बूढ़े बरगद के दरख्त के नीचे दम तोड़ते जर्द पत्तों पर अपना तख्त सजाए एक औरत जलवा अफरोज थी। उसकी आंखों से वीरानी की लहरें निकल रही थी और जिस्म से ऐसी खुशबू खारिज हो रही थी जो दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी। और सामने एक खजान दीदा टुंड मुंड से एक दरख्त के साथ सब्ज लबास में एक हसीना रस्सियों से जकड़ी हुई थी। उस खजान दीदा औरत ने गरूर और तकब्बर की तरफ देखा और एक दिल खराश कहका लगाते हुए कहा, सुन है बहार, आपने चारों तरफ नजर दौड़ा और मेरे तिलस्म का करिश्मा देख। आज तेरा हर रंग व रंग के सामने मान पड़ चुका है। देख मेरे मुहावज तेरे गुन गाने वालों का सब्ज लिबास नोच कर ले जा चुके। देख तेरे आंगन के नाजुक फूल मेरी राहों में बिखरे पड़े हैं। नशा तारीख कर देने वाली हवाएं सरसर बन चुकी हैं और कानों में सरगोशियां करते पत्ते मेरी पसंद का जर्द लिबास पहने मेरे कदमों पर पड़े जिंदगी की आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। देख आज हर तरफ मेरा रंग है, मेरी हुकूमत है, मेरी बादशाहत है। रस्सियों में जकड़ी हुई वो पैकरे जमाल जो का सर उठाती है तो वो उसके चेहरे पर उदासी और वीरानी के साए देखकर एक जोरदार भयानक कहका लगाती है। उसकी आवाज से जमीन हिलने लगती है। वो कमाल और गुरूर और तकब्बुर से उठ खड़ी होती है और यूं तन कर खड़ी हो जाती है जैसे उसका सर आसमान तक पहुंच जाएगा। वो यूं बाहें फैला देती है जैसे कायनात की हर चीज को अपनी बाहों में लपेट कर वो हर शय को वीरान करके रख देगी। अचानक कहीं से हवा का एक तेज झोंका आता है। खजान दीदा दरख्त से बंदी उस पैकरे जमाल की रस्सियां टूट जाती हैं। वो एक मस्ती भरी अंगड़ाई लेती है, अपनी झील सी आंखें खोलती है और एक सरंगेज निगाह उस गरूर भरी खजान दीदा औरत पर डालती है। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी जब उस औरत से टकराती है तो वो एक दिलखराश चीख मारकर पत्तों की तरफ बिखर जाती है। फिर वो पैकरे जमाल अपने सब्ज होंठों से हरियाली का गीत गाती है, जिससे मस्त होकर बिखरे हुए खजान दीदा पत्ते उड़कर वीरान बाग पर स्याह चादर तान देते हैं। वो पैकरे जमाल खुशी से झूम कर अपनी बाहें फैला देती है। बाग के तमाम खजान दीदा दरख्त खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। जवानी का देव पूरे जिस्म पर हावी हो चुका था। दौरान मुताला ऐसी ऐसी किताबें नजर से गुजर चुकी थी जिन्होंने उसे काबू करने के बहुत से मंत्र सगा दिए थे, लेकिन कभी कभी वह मेरे पास से बाहर हो जाता। मेरी बेबसी मुझे इसके साथ घिसड़ती फिरती थी। मैंने किसी किताब में पढ़ा था या किससे सुना था, मुझे सही तरह याद नहीं। एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे एक शेर लगा हुआ है। वो आदमी जहां जाता है वो शेर वहां पहुंच जाता है। वो किसी तो और उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो आदमी भागता जाता है, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल, वो शेर पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है तू जब भी रुकेगा मैं तुझे खा जाऊंगा, और तुझे कहीं ना कहीं रुकना तो है एक दिन। भागते भागते वो आदमी एक जंगल में दाखिल हो जाता है। शेर फिर भी उसके पीछे है। अचानक उसको फलक बोस दरख्त के साथ एक टहनी लटकी हुई मिलती है। वो छलांग मारकर उसे चमड़ जाता है। शेर नीचे आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो गिरे तो उसे खा ले। उसकी निगाह शेर से हटकर जब आयन अपने पाँव के नीचे पड़ती है तो उसे घड़ा नजर आता है जिसमें जहरीले बिच्छू और सांप घूम फिर रहे होते हैं। उसकी निगाह आसमान पर उठती है तो उसे टहनी पर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आता है। उसे खौफ से जुजरी सी आ जाती है। शहद की मक्खियों का छत्ता थोड़ा सा हिलता है
تو اس کے منہ میں شہد کا ایک قطرہ گرتا ہے۔ شہد حلاوت بری تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس وقت اسے بہت لطف آتا ہے۔ وہ پھر جان بوجھ کر ہلاتا ہے، پھر قطرہ اس کے منہ میں گرتا ہے، وہ پھر ہلاتا ہے، قطرہ پھر گرتا ہے، بس وہ اسی شغل میں لگ جاتا ہے۔ وہ ٹہنی ہلاتا جاتا ہے اور شہد سے لطف اٹھاتا جاتا ہے۔ نہ اسے شعر یاد رہتا ہے، نہ سانپوں اور بچھو سے بھرا ہوا گڑا۔ ایک رات جب میں نے جوانی کے دیو سے لڑتے لڑتے تھک کر بے ہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ببر شیر لگا ہوا ہے۔ ایک دن بھاگتا ہوں، 2 دن بھاگتا ہوں، وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ گھر میں چھپتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے، صحرا میں وہ ہوتا ہے، پہاڑوں میں وہ، پھر میں پناہ کی تلاش میں جنگل میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور ایک درخت کی ٹہنی سے چمٹ جاتا ہوں۔ شیر نیچے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بچو آج میں تجھے نہیں چھوڑوں۔ میرا دل دک دک کر رہا ہے، میرے ہاتھ ٹہنی سے پھسل رہے ہیں اور میں اسے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے زور لگا رہا ہوں۔ میرے پاؤں کے نیچے گڑھا ہے جس میں کالے ناگ اور طرح طرح کے زہریلے کیڑے پھر رہے ہیں۔ وہ بھوکے ہیں، بار بار میری طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے میرے گرنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں خوف و دہشت سے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے شہد کا چھتا نظر آتا ہے۔ اچانک مجھے یاد آتا ہے، یہ منظر تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میں ٹہنی کو ہلاتا ہوں مگر میرے منہ میں شہد کا قطرہ نہیں گرتا۔ میں پھر ہلاتا ہوں، قطرہ پھر نہیں گرتا۔ میں ٹہنی کو زور سے ہلانے لگتا ہوں مگر شہد نہیں گرتا، اور پھر اچانک وہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے۔ شیر مجھ پر جبڑتا ہے اور ایک کالا ناگ میرے دل کو ڈس لیتا ہے۔ پھر مجھ پر اس واقعے کے سارے کرداروں کا راز کھلنے لگتا ہے۔ وہ شیر موت ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ ایک نہ ایک دن اس نے ہمیں دبوچ لینا ہے۔ وہ ٹہنی عمر کی مثال ہے جس نے ایک نہ ایک دن ہاتھ سے چھوٹی جانا ہے، اور سانپوں اور زہریلے گڑوں سے بھرا ہوا گڑا ہماری قبر اور اعمال ہیں، اور وہ شہد کا چھتا یہ دنیا ہے جس نے ہمیں اپنی رنگینیوں میں اس طرح مگن کر رکھا ہے کہ ہمیں نہ ہر گھڑی پیچھے لگا ہوا شیر یاد ہے، نہ کچی ٹہنی، اور نہ ہی سانپوں سے بھرا ہوا گڑا جس میں ایک نہ ایک دن ہمیں گرنا ہی ہے۔ میں شیر سے تو بچ گیا، لیکن اس گڑھے کے ایک سانپ نے مجھے ایسا ڈسا کہ آج تک میں اپنا نیلا بدن اٹھائے اس کے تریاق ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔